حضرات گرامی قدر، یہ محفلیں آج کی نہیں ہیں، یہ محفلیں اس دن اس کا آغاز ہو گیا تھا جب رب ذوالجلال نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ فرمایا تھا۔ اور سب سے پہلے اس محفل کی جو اس طرح کی محفل جو سجی تھی وہ عرش اعظم پر سجی تھی، جب رب ذوالجلال نے فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ ان محفلوں کا مقصد صرف اور صرف لذت سماعت نہیں ہے کہ ہم چند اشعار پڑھ کے اپنے دل کو محظوظ کر لیں، اپنے کانوں کو سکون پہنچا لیں، بلکہ ان محفلوں کا مقصد تزکیہ نفس ہے کہ انسان کے نفس کی پاکیزگی ہو، اس کا دل مضبوط ہو، اس کا ایمان بیدار ہو، اور اس کا جو رشتہ بزرگوں کے ساتھ ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اس محفل سے پہلے جو رشتہ آپ کا ان کے ساتھ تھا وہ اور مضبوط ہو جائے تو یہ محفل کامیاب ہے، ورنہ اس محفل کا کوئی مقصد نہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک عجیب بیماری جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس بیماری کا نام ہے تحقیر، ایک دوسرے کو چھوٹا دکھانا، ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، کسی کو کمتر اور کمزور سمجھنا۔ اور یہ بیماری اتنی عام ہے کہ ہر دوسرے بندے کو یہ بیماری ہے۔ آپ اپنے گھر میں جائیں گے تو بڑے بھائی کو یہ بیماری ہے، وہ چھوٹے بھائی کو کمتر سمجھتا ہے، جو مالدار ہے وہ غریب کو چھوٹا سمجھتا ہے، اچھا غریب بھی مالدار کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا کے اندر کوئی حرام کمائے بغیر مالدار ہو ہی نہیں سکتا، تو اس نے اس کو حقیر سمجھ لیا۔ ساس بہو کو حقیر سمجھتی ہے کہ جس طرح میں نے گھر سنبھالا یہ بہو ویسے گھر نہیں سنبھال رہی۔ باپ بیٹے کو حقیر سمجھتا ہے یہ کہہ کر کہ جتنی محنت میں نے کی اتنی محنت یہ نہیں کر رہا۔ اب مقصد یہ ہے کہ پورے معاشرے کے اندر یہ بیماری عام ہے، اور اتنی زیادہ عام ہے کہ افسوس صد افسوس اب یہ بیماری علماء میں بھی آ گئی۔ اب ایک عالم دوسرے عالم کو کمتر سمجھتا ہے، ایک اسٹیج پر 4 مولوی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک مولوی کہتا ہے میں اچھا بیان کرتا ہوں، یہ کم بیان کرتا ہے۔ اور حضرت تشریف فرما ہے اور یہ پورے ہندوستان کے اندر گھومتے ہیں اور تمام بزرگان دین سے ان کے رابطے ہیں۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو حضرت مجھے ٹوک دیں، یہ بیماری اب ان لوگوں کے اندر بھی آ گئی ہے جو اپنے آپ کو اہل تصوف کہتے ہیں، جو تصوف کے علم بردار ہیں، ان کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے۔ تو حالات اتنے خراب ہیں، جبکہ اصل یہ ہے کہ حقارت اسلام کا حصہ ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے کہ ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ، عظیم ہستی گزری ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی اللہ کی کسی مخلوق کی تحقیر نہیں کی۔ آپ نے اپنی ایک زندگی کا واقعہ سنا ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، وقت نکلا جا رہا تھا، میں بڑی تیزی کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ یہ وہ دور ہے جب پکی سڑکیں نہیں ہیں، کچی سڑکیں ہیں، کھیتوں کے بیچ سے ہو کر مسجد جانا پڑتا ہے۔ کھیتوں کے اندر آپ سبھی جانتے ہیں پگڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، آس پاس پانی بھرا ہوتا ہے، کیچڑ ہوتا ہے، آپ تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، اگر نیچے اتریں گے تو کیچڑ لگ جائے گا، اس لیے پگڈنڈی پر چل رہے ہیں۔ اتفاق سے سامنے سے ایک کتا آ گیا۔ جب سامنے سے کتا آیا تو حضرت بھی جا رہے ہیں، کتا بھی آ رہا ہے۔ جب دونوں آمنے سامنے پہنچ گئے تو حضرت نے سوچا کتا نیچے اتر جائے گا، حضرت نے اسے دھتکارا نہیں، کیونکہ پوری زندگی کسی بھی مخلوق کی تحقیر نہ کی، کسی بھی مخلوق کو پھٹکارا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ یہ انہی بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ہم جیسے لوگ تو رستے چلتے لوگوں کو ٹوکتے ہیں، یہ تصوف اور اہل تصوف کا طریقہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اس کتے کو نہیں پھٹکارا، انہوں نے سوچا کتا نیچے اتر جائے گا، لیکن کتا بھی اپنی مستی میں مست، آج وہ بھی سبق سکھانا چاہتا تھا، اور ان کو نہیں پوری مخلوق کو سبق سکھانا چاہتا تھا، ہم سب کو سبق دینا چاہتا تھا، وہ بھی نہیں اترا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وقت اثر نکلنے لگا تو حضرت نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کی اور عرض کی مولا تو خالق کائنات ہے، تو صاحب قدرت ہے، تو اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اگر تو چاہے تو اس کتے کو قوت گویائی عطا کر دے، اس کو اتنی طاقت عطا کر دے کہ یہ میری بات سمجھ سکے اور میری اپنی بات بول سکے۔ اللہ کے ولی نے جب یہ دعا کی، رب ذوالجلال نے کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، سمجھنے کی طاقت عطا فرما دی۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ نے فرمایا، اے اللہ کی مخلوق، مجھے مسجد جانا ہے تو ایک کام کر، تو نیچے اتر جا، مجھے نکل جانے دے۔ کتے نے جواب دیا، یہ کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ نیچے اتر جائیے اور مجھے جانے دیجیے۔
جب کتے نے یہ بات کہی تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ کی مخلوق، میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میں نیچے اتروں گا تو میرے بدن پر کیچڑ لگ جائے گا، اور ہو سکتا ہے یہ پانی ناپاک ہو، اگر یہ پانی ناپاک ہوا تو میری نماز کے مسئلہ کہ میں کیسے ادا کروں گا، اور کیچڑ لگ جائے گا تو مسجد میں ان گندے کپڑوں کے ساتھ کیسے جاؤں گا، لہٰذا تجھ پر نماز فرض نہیں ہے، تو نیچے اتر جا۔ جب حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے یہ جملہ کہا تو کتے نے ایک جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ جواب میں نے سنا تو میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور میں بے اختیاری طور پر کیچڑ میں کود پڑا۔ اس کتے نے مجھے جواب دیا کہ اے اللہ کے ولی، اگر آپ مجھ سے یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں آپ کو تاخیر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے اور آپ مجھ سے اشرف ہیں، آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھ کر، آپ کا لباس مجھ سے زیادہ قیمتی سمجھ کر، آپ اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ اہمیت دے کر، مجھے چھوٹا جان کر اگر دل میں تکبر بٹھا کر مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں تو یاد رکھو یہ بدن پر لگا ہوا کیچڑ تو دھل جائے گا، لیکن آپ کے دل کے اندر جو تکبر کا کیچڑ آیا 7 سمندر سے دھو لو پھر بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ جب جملہ کہا نا کتے نے تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی جو ہے وہ تڑپ کر کے کیچڑ میں اتر گئے اور کہا آپ جائیے میں کیچڑ میں ہی چلا جاؤں گا۔ یہ تصوف کا مزاج ہے، ہمیں یہ سبق ملا ان آستانوں سے، اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ رب ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں تو جب بھی عزت اور وقار اور منصب عطا کرے تو ہمیں عاجزی اور انکساری ساتھ عطا فرما، کیونکہ عاجزی کے بغیر ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مرتبے ذرا سی دیر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے فرعون، شداد اور قارون کو دنیا سے نیست و نابود ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے فقیروں کو تاج شاہی پر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف کو مصر کا عزیز بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کے اندر صرف منصب کی بات نہیں تھی، ان کے اندر صرف عزت کی بات نہیں تھی، ان کے پاس اللہ رب العزت کی عطا کردہ عاجزی اور انکساری تھی۔ اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ تخت خلافت پر بیٹھے، مسجد نبوی سے باہر نکلے تو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں عرض کرنے لگی آپ ہی عمر ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی عمر ہوں۔ آپ ہی وہ ہیں جو اب امیر المؤمنین کہلائے جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں ہی امیر المؤمنین کہلایا جاؤں گا۔ کہا کہ تو پھر چلیے ہمارے ساتھ، پھر چلیے ہمارے ساتھ۔ کہا بیٹی کہاں چلنا ہے؟ بچیوں کہاں چلنا ہے؟ کیا آپ کو نہیں بتایا؟ آپ کو پتا نہیں ہے؟ کہا نہیں پتا۔ کہا آپ سے پہلے جو خلیفہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، ان کی شان یہ تھی ہم یتیم بچیاں ہیں، ہماری ماں بزرگ ہے، پردہ والی خاتون ہے، باہر نہیں نکلتی۔ شان یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق اور خلیفۃ المسلمین کی کہ ہمارے گھر کی جو بکریاں ہیں، آپ حضرت ابوبکر صدیق ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، ان بکریوں کا دودھ دوتے، کیونکہ ہماری ماں وہ کام نہیں کر سکتی، ہم بچیاں ہمیں آتا نہیں ہے، ہماری ماں بزرگ ہے اور باہر نکلتی نہیں ہے، پردہ دار خاتون ہے، لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے، روزانہ دودھ دوتے اور دودھ دونے کے بعد ہمیں سپرد کر دیتے، ہم وہ دودھ جا کر بازار میں بیچ آتے اور کچھ دودھ پی کر کے اپنے شکم کو سیراب کرتے تھے۔ تو آپ چلیں وہ خدمت آپ بھی انجام دیں۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کیوں کروں، میں خلیفہ ہوں، بلکہ فرمایا ابو بکر نے تو مجھے راستہ دکھا دیا ہے کہ خلیفہ ہونا کیسا چاہیے۔ آج ہمیں خلافت مل جائے کسی پیر کامل کی تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم گدیوں سے نیچے نہیں اترتے، جبکہ شان یہ ہے کہ وقت کے خلیفہ، پیر کے نہیں رسول کے خلیفہ، اور رسول کے خلیفہ ہونے کے بعد شان یہ ہے کہ بکریوں کا دودھ دونے جا رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ جو حقارت والا مزاج ہمارے اندر آیا ہے، یہ تحقیر والا مزاج، ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو چھوٹا دکھانے والے؟ لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا ہماری پہچان ہے، ہمارا شعار ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب آپ کسی کی تحقیر کرتے ہو تو صرف تحقیر نہیں کرتے ہو، اس کو ذلیل کرتے ہو، اور جب ہم اس کو کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور تکلیف کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک مرتبہ نبی آخر الزمان نے آپ سے فرمایا اے عائشہ مانگو جو مانگتی ہو، جو چاہو مانگو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور اگر اجازت دے تو اپنے والد سے مشورہ کروں۔ نبی آخر الزمان مسکرائے، فرمایا عائشہ مشورہ کرنے کے لیے مشیر بھی کوئی ایسا ویسا نہیں چنا،
ابو بکر کو چنا ہے جو میرا دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں میرا ساتھی ہے، غار میں بھی میرا ساتھی، قبر میں بھی میرا ساتھی، سفر میں بھی میرا ساتھی، اور انشاءاللہ حشر میں بھی میرا ساتھی ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی حضور نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عائشہ جو چاہو مانگو، میں کیا مانگوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا عائشہ جاؤ اور نبی آخر الزمان سے جا کر پوچھنا کہ وہ شب جسے دنیا معراج کی رات کہتی ہے، وہ جس رات میں رب ذوالجلال سے ملاقات ہوئی تھی، اس دن کچھ بات ہوئی تھی جسے رب ذوالجلال نے قرآن میں کوڈ ورڈز کے ذریعے پیش کیا ہے، فرمایا ما اوحا، جو چاہی ہم نے بات کر لی، کسی کو نہیں پتا کیا بات ہوئی، تو آپ جا کر پوچھو نبی آخر الزمان سے کہ کیا بات ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں، عرض کی حضور میرے والد محترم نے مشورہ دے دیا ہے۔ کہ کیا مشورہ دیا؟ کہ مشورہ یہ دیا ہے کہ وہ بات جو آپ کے درمیان میں اور رب ذوالجلال کے درمیان میں وہاں ہوئی تھی وہ ہمیں بتائی جائے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا عائشہ ابو بکر کا مشورہ ابو بکر کی طرح ہے، جس طرح وہ صدیق ہے، وہ یار ہے، اس کا مشورہ بھی اسی طرح بالکل دوستانہ ٹائپ والا ہوتا ہے۔ وہ دوستی کے راز نکلوانا چاہتا ہے، اور جب بتا ہی دوں گا تو پھر راز کیسا رہے گا؟ یہ تو راز کی بات، جب بتا دیا تو راز کیسا؟ پر پھر بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو چاہو مانگو، تو ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اگر تم کسی کے مغموم دل کو خوشی عطا کرو گے، تم کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دو گے، تم کسی کی تکلیف میں اس کے کام آؤ گے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو گے، کسی کو خوش کر دو گے، تو اس کی جنت کی ضمانت اللہ لیتا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، بڑی خوش ہو کر کے، اچھا حضرت ابوبکر صدیق نے جب مشورہ دیا تھا تو ایک شرط رکھ دی تھی کہ مشورہ تو دوں گا لیکن شرط یہ، فیس لی جاتی ہے نا، آپ وکیل کے پاس جاؤ فیس لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ فیس لیتا ہے مشورہ دینے کا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی فیس رکھی کہ مشورہ تو دوں گا لیکن فیس یہ ہے کہ جو بھی راز نبی آخر الزمان بتائیں گے وہ راز مجھے بتانا پڑے گا، یہ شرط تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں تشریف لے گئیں۔ نبی آخر الزمان کی بارگاہ سے جب تشریف واپس حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے گئیں تو عرض کے بابا جان نبی آخر الزمان نے یہ راز بتایا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے بات سنی تو رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم تو لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے ہیں، غم زدہ لوگوں کے دلوں کو خوشیاں دیا کرتے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ رب العزت جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عائشہ تم نے آئینے کا صرف ایک رخ دیکھا ہے، آئینے کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے خوش کرنے والے کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے، ذرا بتاؤ اگر کوئی کسی کے دل کو غمگین کرے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جب یہ بات سنی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی۔ حضرات گرامی قدر، جب رب ذوالجلال بخشش پر آتا ہے تو اتنا بخشتا ہے، تو ہم کون ہیں لوگوں کو شکایت کرنے والے؟ کسی نے زندگی میں کوئی غلطی کر دی تو کر دی، اب اسے معاف کر دینا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اسے صحیح راستے پر لانا چاہیے، اور یہی تمام چیزیں ہمیں ان بارگاہوں سے ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ آستانے سلامت رہیں، اور ان آستانوں سے ہمیں ایسی ہی تعلیمات ملتی رہیں تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہو، ہماری آخرت بھی سدھریں، اور کل قیامت کے دن جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو تو ہم ان بزرگان دین کے دست مقدسہ کو پکڑ کر کے اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور رب سے عرض کریں مولا ہمارے گناہوں کی بخشش کر ان بزرگوں کے صدقے میں، کیونکہ ہم نے ان کے راستے پر چل کر ہماری دنیا اور آخرت کو سجایا، ہم نے کسی ایسے ویسے کے راستے کو نہیں اپنایا، ہم نے ان کے راستوں کو اپنایا جو شریعت اور طریقت دونوں کو پکڑ کر چلتے تھے۔ جنہوں نے صرف شریعت کو نہیں پکڑا، جنہوں نے صرف طریقت کو نہیں پکڑا، انہوں نے شریعت کو بھی پکڑا، طریقت کو بھی پکڑا، اگر شریعت کا تکیہ لگایا ہے تو طریقت کی چادر اوڑھی۔ ان کا راستہ پکڑنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ان آستانوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔